السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، ستمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے دوسرے مرحلے پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سی پیک 2 کو پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر قرار دے رہے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بھی بڑے منصوبوں پر کام کیا جائے گا، جس سے پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاہم دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو سی پیک 2 میں آنے والی سرمایہ کاری اور فنڈز کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ سی پیک 1 کا جتنا شور ہوگا تھا اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جن کی توقع کی جا رہی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جاری کردہ بیان میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جھڑپوں میں مجموعی طور پر 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بیان میں جنوبی وزیرستان میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں کی سرحد پار افغانستان سے عسکریت پسندوں کے حملے میں جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان یا TTP سے وابستہ عسکریت پسندوں نے ان ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی حکومت اس موقف پر قائم ہے کہ TTP، جسے اقوام متحدہ عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے، پڑوسی ملک کے بنیاد پرست طالبان رہنماؤں کی مدد سے اپنی افغان پناہ گاہوں سے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اپنی ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں ان اداروں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد شیئر کیے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان حکام ان افراد کے خلاف کارروائی کریں گے جو ان دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ طالبان حکومت، جسے کسی بھی ملک نے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے حالیہ سیکیورٹی جائزوں نے طالبان کے دعووں کی تردید کی ہے اور TTP کو افغانستان میں سب سے بڑا دہشت گرد گروہ قرار دیا ہے، جس کے تقریباً 6000 ارکان کو تربیت دی جا رہی ہے اور ملک میں القاعدہ کے زیر انتظام کیمپ قائم ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو اس جلسے کو احتجاج میں تبدیل کر دیں گے۔ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کو جیل میں موجود ذرائع نے عمران خان کی اس گفتگو کی تصدیق کی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق PTI کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے گا۔ پاکستان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں موجود پارٹی کے طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، اور PTI کی حمایت سے کامیاب ہونے والے 80 اراکین قومی اسمبلی کو نئی پارٹی پوزیشن میں بھی تاحال سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی جانب سے جاری پارٹی پوزیشن میں مسلم لیگ نون کی 15 اور پیپلز پارٹی کی 5 مخصوص نشستیں کم ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارت کی حزب اختلاف کی جماعتوں، ماہرین قانون اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے مبینہ بلڈوزر جسٹس پر 1 اکتوبر تک حکم امتناعی جاری کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عدالت نے منگل کو جمعیت علماء ہند اور دیگر عرضی گزاروں کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے مذکورہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس معاملے پر 1 اکتوبر کو پھر سماعت ہوگی۔ حالیہ برسوں میں بالخصوص BJP اقتدار والی ریاستوں میں متعدد عمارتوں کو
غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کارکن اور متاثرین عمارتوں کے غیر قانونی ہونے کے الزام کی تردید کرتے ہیں۔ قبل ازیں سپریم کورٹ بلڈوزر کارروائی پر بارہا اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپی صارفین بھارتی اسلحہ سازوں کی طرف سے فروخت شدہ توپوں کے گولے یوکرین کو منتقل کرتے رہے ہیں، اور نئی دہلی نے ماسکو کے احتجاج کے باوجود اس تجارت کو روکنے کے لیے مداخلت نہیں کی ہے۔ ماسکو نے اس مسئلے کو کم از کم 2 مواقع پر بھارت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ یورپی حکومتوں کے عہدیداروں اور بھارتی دفاعی انڈسٹری کے 11 عہدیداروں نے معاملے کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز سے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز نے اس تجزیے کی تیاری میں کمرشل طور پر دستیاب کسٹم کے ڈیٹا کو استعمال کیا ہے۔ روس اور بھارت کی وزارت خارجہ اور دفاع نے اس بارے میں رائٹرز کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں نے لبنان اسرائیل سرحد پر جارحیت کو فوری طور پر کم کرنے پر زور دیا ہے، جہاں جمعے کے روز اسرائیل نے شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ جنوبی لبنان میں یونیفل امن فوج نے جمعے کی صبح کہا کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں لبنان اسرائیل کی سرحد کے پار اور اس کے آپریشن کے علاقے میں لڑائی میں شدت دیکھی گئی ہے۔ یونیفل کے ترجمان آندریا ٹینیٹی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہمیں بلیو لائن کے پار بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے، اور تمام فریقوں سے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے جمعرات کو دیر گئے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے ایسے سینکڑوں راکٹ لانچرز کو تباہ کر دیا جنہیں اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ امریکی صدر کے ترجمان نے جمعرات کے روز کہا کہ صدر جو بائیڈن کا خیال ہے کہ پیجر اور واکی ٹاکی بم دھماکوں کے ایک سلسلے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باوجود اب بھی کوئی سفارتی حل ہو سکتا ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرے گا جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر کہا ہے کہ تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ لبنان کی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر میکرون نے لبنان کی سیاسی اور فوجی قیادت سمیت اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا ہے اور انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ روس نے جمعے کو کہا ہے کہ مغرب تائیوان کے حوالے سے چین پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے اور اس کے اشتعال انگیز اقدامات سے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروفا نے صحافیوں کو بتایا کہ ماسکو چینی اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو وہ اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے کر رہا ہے۔ چین کی وزارت دفاع نے جمعے کے روز کہا کہ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت سے چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ بات چیت کی دفعات کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بھارت کے شہر ممبئی میں آئی فون 16 کی خریداری کے لیے ایپل اسٹور کے باہر شہریوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ آئی فون کی نئی سیریز 9 ستمبر کو لانچ ہوئی تھی جسے جمعے کو مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ ممبئی میں شہری جمعرات کی شب ہی سے اسٹور کے باہر جمع ہو گئے تھے اور صبح اسٹور کھلتے ہی انہوں نے اپنے پسندیدہ فون کی خریداری شروع کر دی۔ بھارت میں آئی فون 16 کی قیمت 79,900 روپے جبکہ پرو ویریئنٹ کی قیمت 1,19,900 روپے سے شروع ہو رہی ہے۔ افغانستان نے پولیو وائرس کے مزید مثبت کیسز کے اندراج کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں
सन 2024 में अब तक पोलियो वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 19 तक पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान में सन 2024 में अब तक पोलियो वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद 18 तक बताई गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।